اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. درود بھیجیے محمد علیہ. بہترین نماز کیسے پڑھیں، اس کی ایک سیریز جو پچھلے سالوں سے چل رہی ہے، اس کا آج درس نمبر 15. پچھلی جو نشستیں ہماری ہوئی ہیں اس میں نماز آگے بڑھتے بڑھتے تشہد پر پہنچ چکی ہے. وہ خواتین کہ جو پہلی دفعہ ان کلاسز کو لے رہی ہیں، وہ اس سے پہلے کی گفتگو انٹرنیٹ وغیرہ پر جو مدرسے کا چینل ہے وہاں سے اس کو سن سکتی ہیں. اور تشہد تو روزانہ نماز میں پڑھتی ہیں، تو اگر آج سے بھی اس میں بہتری آ جائے تو کوئی ایسے مذائقے کی بات نہیں. تشہد کا یہ کلمہ سب کو زبانی یاد ہے، اور اس میں جو دو گواہیاں دی جاتی ہیں، ایک تو پروردگار کی وحدانیت کی گواہی ہے اور دوسری پیغمبر اسلام کی رسالت کی گواہی ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ابتدائے اسلام سے آج تک لوگوں نے گھر بار لٹائے ہیں، پورے پورے خاندان قتل ہوئے ہیں ان دو گواہیوں کی بنیاد پر. اور تیسری گواہی جو کہ تشہد کا جز تو نہیں ہے لیکن ہر شخص کے ایمان کا جز ضرور ہے، یعنی ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا، آواز کو تیز کیجئے بھائی، پیچھے کی طرف نہیں آ رہی. تو اس تیسری گواہی کے لیے آج تک صاحبان ایمان قتل ہو رہے ہیں، اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو تیسری گواہی ہے، بلکہ ان تینوں گواہیوں کے متعلق یہ بات کہی جائے کہ جو تینوں اعتقاد ہیں آپ کے، توحید، رسالت اور امامت، علی الخصوص ان تینوں عقائد سے محروم شخص جب کل قیامت کے دن پہنچے گا تو قرآن کی ایک آیت ہے کہ یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا، یہ جملے کہے گا. اتنا افسوس اس کو ہوگا، اور اتنے عظیم گواہیاں ہیں یہ کہ واقعتاً اس کا صحیح طور پر جو ادراک ہے وہ صرف قیامت کے روز ہی ہو سکے گا. دیکھیے، جو کلمات تشہد ہیں ان کی عظمت اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات فرمائی تھی کہ اگر ساتوں آسمان اور اس کے رہائشی اور ساتوں زمین کے طبقات کو اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے اور صرف یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے اس کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا. دیکھیے، یہ سب کیوں باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں؟ تاکہ احساس ہو کہ تشہد کے اندر جو ہم یہ گواہیاں دے رہے ہیں ان کا کتنا زیادہ ان کی عظمت اور ثواب ہے. ابھی آگے چل کر جیسے جیسے گفتگو آگے بڑھے گی، کیونکہ بہترین نماز کیسے پڑھیں میں ہم ان کی مختلف فضائل بھی ان جملوں کے جو ہے بیان کرتے جا رہے ہیں. یعنی ساتوں آسمان اور اس کے رہائشی اور زمین کے ساتوں طبقات اور اس کے رہنے والے اگر وہ ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور ایک دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کا کلمہ رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ کا کلمہ جھک جائے گا. جو آپ کہہ رہی ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تشہد کے اندر بھی یہ کہہ رہی ہیں، تو کتنا زیادہ اس کا ثواب ہے. اور جو شخص رضائے الہی کی نیت سے لا الہ الا اللہ کہے اور اس کا اقرار کرے، پروردگار عالم آتش جہنم کو اس پر حرام قرار دے دیتا ہے. نمازوں سے ہٹ کر بھی اگر کوئی یہ کلمہ کہے.
اور روزانہ کی نمازوں میں اگر صرف تشہد کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے کم سے کم 9 بار تو تشہد ویسے صرف واجب نمازوں کا ہی آئے گا. مستحب نمازیں اور نماز شب وغیرہ پڑھیں گے اور بڑھ جائے گی تعداد. اذان اقامت وغیرہ کے اندر دیکھا جائے تو کتنا زیادہ. تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک بار کلمہ لا الہ الا اللہ کا تو اتنا ثواب اور یہ اتنا وزنی کلمہ, اور نہ جانے پوری زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو کتنی مرتبہ آپ اس کلمے کو ادا کریں گی. پھر ایسے کون سے مومنین کے نام اعمال ہوں گے کہ جو روز قیامت ہلکے ہوئے ہوں گے. دیکھیے انسان کا جب نام اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا تبھی تو وہ جہنم میں جائے گا نا. اور روایات میں ہے بھی ایسے افراد کا تذکرہ کہ جن کے نام اعمال کے پلڑے بہت ہلکے ہوں گے, جبکہ ساری زندگی میں ہزاروں لاکھوں مرتبہ اس کلمے کو کہا ہے, تو پلڑا تو بہت بھاری ہونا چاہیے تھا. تو اس کی وجہ علماء نے کہا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی اگر روح اس میں سے نکال دی جائے تو پھر پلڑا ہلکا ہو جائے گا. روح, وہ کلمہ کیا, روح کیا ہے اس کی؟ وہ جو پیغمبر کی ایک حدیث بھی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کلمہ لا الہ الا اللہ عذاب الہی سے انسان کو بچاتا ہے بشرطے اس کلمے کی بے احترامی نہ کی جائے. ایک شخص نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کلمہ توحید کی بے احترامی کی جائے؟ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر کھلم کھلا گناہ انجام پائیں اور گناہگار کو کوئی منع نہ کرے اور اسے گناہوں سے نہ روکے تو یہ کلمہ توحید کی بے احترامی. تو وہی بات کہ دیکھیے کہ جو ابھی اس سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ انسان لاکھوں مرتبہ اس کلمے کو کہہ رہا ہے تب بھی اس کا پلڑا جو ہے نام اعمال کا وہ ہلکے سے ہلکا ہوتا چلا جائے. یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ اس طرح سے ممکن ہے کہ کلمے کی اگر اس انداز سے توہین ہو, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر معاشرے سے ختم ہو جائے, گناہوں کے ساتھ انجام پذیری کے ساتھ اس کلمے کو کہا جائے تو گویا اس کلمے کی روح نکل جائے گی. اور پیغمبر یہ بھی ارشاد فرماتے تھے کہ مردوں کو اپنے کلمے کی تلقین کرو, کیونکہ اس کلمے کی تلقین کرنا کہ تم لوگ اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو کیونکہ بے شک یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ جو شخص حالت صحت میں لا الہ الا اللہ کہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے, مٹا دیتا ہے, مٹا دیتا ہے. بے شک لا الہ الا اللہ مومن کا مددگار ہے اس کی زندگی میں, اس کی موت میں, اور اس وقت بھی جب وہ پھر سے اٹھایا جائے گا. تو مردوں تک کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جاتی ہے اور اس کا اتنا زیادہ فائدہ ہے. اور ایک دفعہ جبریل نے بھی یہ بات کہی تھی کہ یا رسول اللہ آپ ان لوگوں کو دوبارہ اٹھائے جانے تک, یعنی ایک تو حالت احتضار میں بھی اور اس کے بعد جب یہ دوبارہ اپنی قبروں سے یہ تمام افراد قیامت کے روز اٹھائے جائیں گے, دوبارہ جب اٹھائے جائیں گے اور اس وقت یہ تکبیر کہتے ہوئے اٹھیں گے اور لا الہ الا اللہ کی صدائیں دیتے ہوئے اٹھیں گے. روایت میں ہے کہ لا الہ الا اللہ کی صدائیں دیتے ہوئے اٹھیں گے تو اس وقت ان کے چہرے سفید اور نورانی ہو رہے ہوں گے. یعنی اصلاً اس لا الہ الا اللہ کا جملے کا جو ظہور ہوگا یہ قبروں سے اٹھتے وقت جب یہ کلمے کو بلند کر رہے ہوں گے. یعنی دیکھیں کتنی فضیلت والی بات ہے کہ جو کلمہ ہم تشہد کے اندر یہ پڑھ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ, یہ قبروں سے نکلتے وقت بھی اس کلمے کو بلند کرتے ہوئے اٹھنا ہوگا اور اس وقت حقیقتاً ان کے چہرے سفید اور نورانی ہو رہے ہوں گے. یعنی ان کے چہرے کی ضیاء پاشیاں اور جو ان کی نورانیت اس وقت ظاہر ہو رہی ہوگی. اور یہ بھی ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا الہ الا اللہ کہنا جنت کی قیمت ہے, جنت کی قیمت. اور اگر کوئی شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے تو یہ اس کا عمل تمام لوگوں کے اعمال سے برتر ہو جائے گا. یعنی تمام لوگوں کے تمام اعمال سے برتر ہو جائے گا سوائے اس کے کہ کوئی دوسرا شخص بھی 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دے. یعنی سوائے لا الہ الا اللہ کہنے کے اتنی مرتبہ کوئی اور عمل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. روایت میں آیا صرف 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا. تو اس کو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ تشہد کا یہ جو جملہ ہے یہ اتنا زیادہ عظیم ہے, اس کی عظمت جتنی زیادہ دماغ میں ہوگی اتنا ہی زیادہ آپ بہترین طریقے سے تشہد کہہ سکیں گی. اور کوئی شخص, پیغمبر فرماتے ہیں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو لا الہ الا اللہ کہے اور اس کے درجات بلند نہ ہوں.
اور وہ ہر بلندی کو عبور کرتا ہوا چلا جاتا ہے، اور اس کے پھر گناہوں کی بھی کوئی باس پرس نہیں ہوتی. اور اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے گناہوں کی تعداد سے 1000 گنا نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں اس کو عطا کی جاتی. تو یہ تو ہر وقت ورد زبان رہنا چاہیے، ایک تسبیح آپ کے پاس ہونی چاہیے جو آپ کو، یعنی جتنی دفعہ یہ بھاری کلمہ آپ کی زبان سے ادا ہوگا، گناہوں جو گناہ ہیں ہمارے وہ اس کے بوجھ تلے دبتے چلے جائیں گے، پس کے رہ جائیں گے اس کے بوجھ تلے. یہ کلمہ اتنا زیادہ بھاری کہ جو نامہ اعمال کے پلڑے کو جھکا رہا، جبکہ دوسرے پلڑے میں دنیا اور آسمان و زمین کی ہر چیز رکھی جائے. تو یہ ہر وقت ورد زبان رہنا چاہیے، اور اس قدر نیکیاں اس کو قیامت کے روز عطا کی جائیں گی کہ وہ راضی ہو جائے گا. اور امام نے یہ بھی جملہ ارشاد فرمایا، ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ جو شخص بھی خلوص سے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. اور اس کے خلوص کی نشانی یہ ہے کہ وہ چیز جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ اس سے رکا رہے. یعنی خود امام نے جملہ ارشاد فرمایا کہ خلوص کی نشانی یہ ہے اس کی کہ اللہ نے جن جن چیزوں سے منع کیے ان تمام چیزوں سے وہ اپنے آپ کو روکے رکھے. اور اگر کوئی شخص، عام طور پر دیکھیے کہیں ہماری یہ والی حالت تو نہیں، نماز میں تو پڑھنا واجب ہی، لیکن عام طور پر زندگی میں اگر یہ کلمہ لوگوں کی زبان پر نہیں آ رہا ہے تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ وہ شخص متکبر ہے جو لا الہ الا اللہ نہ کہے. یعنی کافر کی بات نہیں ہو رہی، عام طور پر اگر کسی شخص کی زبان کے اوپر یہ کلمہ اس کا ورد زبان نہیں ہے تو یہ تکبر کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دی گئی. تو زیادہ سے زیادہ اس کلمے کو زبان کے اوپر جاری ہونا چاہیے، اور جتنا ممکن ہو سکے گھر میں بھی اکثر ایسا موقع ہونا چاہیے کہ اب جب آپ باواز بلند اس کلمے کو کہیں، صرف نماز کی حد تک نہیں، عام حالات میں بھی، کیونکہ بلند آواز سے لا الہ الا اللہ جو بھی شخص کہتا ہے، روایت میں یہ ہے کہ اپنے گناہوں کو اپنے پیروں تلے رونتا چلا جاتا ہے. جس طریقے سے درخت کے پتے جب درخت سے جھڑتے ہیں تو کس طرح سے انسان ان کے پتوں کے اوپر چلتا ہوا جاتا ہے اور ان کو روند کے رکھ دیتا ہے، اس طریقے سے گناہ رونتے چلے جاتے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص بلند آواز سے لا الہ الا اللہ کہے تو وہ اپنے گناہوں کو مسل کے رکھ دے گا. اور یہی وجہ ہے کہ اسی کلمے کے متعلق جو حضرت ہمارے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہم صلی علی محمد کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، چونکہ باقاعدہ امام نے نیشا پور میں 8ویں امام نے جو حدیث ارشاد فرمائی تھی کہ پروردگار عالم اتنے پاکیزہ واسطوں سے بات کو نقل کر رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اور جو اس قلعے میں داخل ہو گیا اس نے عذاب خدا سے امان پائی. یعنی یہ لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے یہ عذاب خدا سے انسان کو نجات دلاتا ہے. تو دیکھیے لا الہ الا اللہ کو کہا جاتا ہے کہ اس کی قبولیت قیامت کے روز پتہ چلے گی. روایت میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ پیغمبر بیٹھے ہوئے تھے، مولا علی بھی بیٹھے ہوئے تھے. پیغمبر نے فرمایا کہ جو شخص بھی لا الہ الا اللہ کہے گا وہ داخل جنت ہوگا. وہاں بیٹھے ہوئے 2 اصحاب نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. پیغمبر نے فرمایا لیکن لا الہ الا اللہ کی گواہی تو صرف اور صرف علی اور اس کے شیعوں کی قبول ہے، انہوں نے خدا سے عہد و پیمان لیا ہوا ہے. ان 2 اصحاب نے پھر کہا یا رسول اللہ ہم بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. اس وقت پیغمبر نے امیر المومنین علیہ السلام کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا لا الہ الا اللہ کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ علی سے کیے گئے عہد و پیمان کو نہ توڑنا، اس کی جگہ پر نہ بیٹھنا اور اس کی بات کو نہ جھٹلانا. یہ اس کے معنی یہ ہوئے کہ لا الہ الا اللہ کے اندر یہ تمام چیزیں بھی خود بخود چھپی ہوئی ہیں، ولایت کے اندر یہ تمام چیزیں داخل ہیں. تو
آپ نے دیکھا کہ تشہد کے پہلے جملے اشہد ان لا الہ الا اللہ کا کتنا ثواب ہے، اس کے اندر چھپی ہوئی کتنی باتیں ہیں، اور یہ جو تشہد میں آپ گواہی دے رہی ہیں جب تک اس میں خلوص نیت نہ ہوئی، یعنی حرام سے اپنے آپ کو نماز سے ہٹ کر بھی نہ بچایا. نماز میں تو انسان کوئی گناہ نہیں کر رہا ہوتا ہے، اصل میں یہ کلمہ عام زندگی میں حرام سے اپنے آپ کو نہیں بچایا، تو پھر اس کلمے کا گویا یہ خود کلمہ آپ کی تکذیب کر دے گا. یہ کلمہ قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچے گا، نامہ اعمال کا پلڑا بھاری نہیں ہوگا، اس کا لازمہ یہ ہے کہ گناہوں کو ترک کرنا پڑے گا. اچھا، اس کے بعد اگلا اس کا جملہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یہ کلمہ بھی بہت زیادہ دعاؤں میں الگ سے تعقیبات میں بھی آیا ہے اور انتہائی عظیم ثواب کا حامل ہے. یہ بھی ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے. دیکھیے، بہت سے جو دعائیں ہیں اور اذکار ہیں اس کے اندر الگ سے بھی یہ جملہ وحدہ لا شریک لہ آیا ہے. تو جب تشہد کے اندر پڑھا جائے گا تو سوچئے کتنا ثواب ہوگا، کہ جبکہ عام طور پر روایت کے اندر یہ بھی چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص روزانہ یہ جملہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، اگر کوئی شخص یہ کہے گا تو اس کے نامہ اعمال میں اللہ 45 لاکھ نیکیاں لکھے گا، 45 لاکھ گناہ مٹائے گا، اور اس کے 45 لاکھ درجات بلند ہوں گے، گویا اس نے ایک دن میں 12 مرتبہ قرآن کو ختم کیا ہے، اور اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. صلی اللہ محمد. تو آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر وحدہ لا شریک لہ، تو عمومی زندگی میں جب اتنا زیادہ اس کا ثواب ہے پڑھنے کا، تو سوچیے کہ روزانہ تشہد کے اندر آپ کتنا پڑھ رہی ہیں. اور واقعتاً اگر سوچا جائے، تصور کیا جائے اس کا کہ روزانہ اتنی، اور اس کو آپ 9 سے بھی ملٹیپلائی کر دیں، کم سے کم جو تشہد کے اندر ہی صرف آپ اس جملے کو پڑھ رہی ہیں، تو 45 لاکھ کو آپ 9 سے مزید جو ہے اگر ضرب دیتے ہیں تو بات کہاں تک پہنچے گی، اور نامہ اعمال کا پلڑا کس حد تک بھاری ہوا، اور انسان اس نماز کا صحیح طور پر ادراک کر سکے گا کتنے عظیم ثوابوں کی حامل یہ نماز ہے، کہ ایک ایک کلمہ اس کا اتنا زیادہ ثواب دیتا ہے، تاکہ انسان احساس کرے اور بہت بے توجہی اور بے رغبتی کے ساتھ نماز نہ پڑھے. اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک لحاظ سے پیغام بنتا ہے کہ جب ایک ایک جملے کا، جب اب تک ہماری 15ویں نشست اور اس میں نہ جانے کتنے اس سے پہلے کی نشستوں میں ثواب بیان ہو چکے ہیں، تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں یا نماز کا واقعتاً حق ادا نہیں کرتے ہیں اور اپنی نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، وہ سوچیں گے کتنے زیادہ فائدوں سے اپنے آپ کو محروم کیے ہوئے ہیں. تو یہ بھی دیکھنا چاہیے. اچھا، یہ جو دوسری شہادت اس کے بعد ہے وہ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، ہمارے چھٹے امام یہ جملہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، درود بھیجیے محمد والے کہ جو شخص صرف لا الہ الا اللہ کی گواہی دے اور محمد الرسول اللہ کی گواہی نہ دے اسے 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو شخص محمد الرسول اللہ اس کی گواہی بھی دے تو اسے 1 لاکھ نیکیاں عطا کی جائیں گی. یعنی جب یہ 2 کلمے آپس کے اندر مل جاتے ہیں، 2 کلمے آپس میں مل جاتے ہیں، تو پھر سوچئے کہ کہاں 10 نیکیاں اور کہاں اس کے بعد 1 لاکھ نیکیاں. ان 2 کلموں کو ملانے سے 1 لاکھ نیکیاں اس کو ملتی. تو اس لحاظ سے اضافی طور پر 9 لاکھ نیکیاں تو روزانہ کم از کم صرف واجب نماز کے تشہد میں پڑھنے ہی سے آپ کو مل رہی. تو پیغمبر نے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم میں مجھ سے سب سے پہلے جو ملاقات کرے گا، جو کہ یہ گواہی دے، یعنی ملاقات سے مراد مرنے کے بعد جو بارگاہ خداوندی میں آئے گا، تو اگر کوئی شخص یہ گواہی دیتا ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اس کی گواہی دیتا ہوگا تو میں اپنی رحمت کے ساتھ اس کو جنت میں داخل کروں گا. یہ باقاعدہ پروردگار عالم کا
ارشاد ہے. تو اب آ جائیے اس کے اب کچھ مسائل فقہ بھی بیان ہو جائیں تشہد کے. دیکھیے تشہد کب پڑھا جاتا ہے؟ تشہد دوسری رکعت میں 2 سجدوں کے بعد پڑھا جاتا ہے، مغرب کی تیسری رکعت میں بھی پڑھا جاتا ہے، اور 4 رکعتی نماز کی چوتھی رکعت میں بھی تشہد پڑھا جاتا ہے. تشہد واجب غیر رکنی، یعنی اگر کوئی شخص اسے جان بوجھ کر ترک کرے، عمدن ترک کرے، تو اس کی نماز باطل ہے. لیکن اگر سہون ترک کر دے، بھول کر ترک کر دے، تو اس کی نماز باطل نہیں ہوتی. ابھی پھر اس کے بعد وہ کیا کرے گا یہ بھی آگے چل کر آئے گا. لیکن تشہد واجب غیر رکنی ہے، جان بوجھ کر نہیں چھوڑ سکتے، لیکن بھولے سے چھوٹ جائے تو نماز ٹھیک رہتی ہے. البتہ سجدہ سہو اور کچھ اور مسائل ہیں جو کہ آگے چل کر آئیں گے. اچھا، تشہد کے وقت بیٹھنا کس طرح سے بیٹھیں؟ دیکھیے ایک تو طریقہ وہی ہے 2 زانو بیٹھنے کا. یہ جاننا یوں ضروری ہے کہ اکثر لوگ جو بھی اس طرح سے تشہد میں نہیں بیٹھ سکتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ بس اس کا مطلب ہے کہ بس میں بیٹھ نہیں سکتا، میں گھٹنے موڑ ہی نہیں سکتا، ایسی مجھے تکلیف ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں کرسی پہ بیٹھ کر جو ہے وہ نماز پڑھ لوں. تو پوری نماز شروع سے آخر تک پھر وہ کرسی پہ بیٹھ کر پڑھتا ہے. نہیں، یہ بالکل غلط ہے. اسی وجہ سے یہ والے مسائل بتائے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس طرح سے 2 زانو ہو کر نہ بیٹھ سکے، یہ بیٹھنا بالکل صحیح ہے، بہتر ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اور طریقہ کار ہیں. مثلا بالکل اگر دونوں پاؤں کو ایک طرف کر دیا جائے، اس طرح سے اگر کوئی شخص بیٹھے وہ بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، اسی طریقے سے اگر کوئی شخص جو تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے اس انداز سے اگر کوئی شخص بیٹھ رہا ہے یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، اگرچہ اس کے اندر اس طرح سے 2 زانو ہو کر نہیں بیٹھا ہے، بلکہ ایک زانو اس نے موڑا ہوا ہے، دوسرا زانو جو ہے وہ دوسری طرف ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا غیر شیعہ حضرات اس طریقے سے باقاعدہ بیٹھتے ہیں، لیکن اگر کوئی مومن بھی اس طریقے سے نماز میں بیٹھے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بیٹھ سکتا ہے ایسے بھی. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس انداز سے بھی لوگ بیٹھتے ہیں. اچھا، ایک چیز کہلاتی ہے جس میں بیٹھنا مستحب ہے، جس کو تورک کہتے ہیں. تورک اس کو کہتے ہیں کہ دائیں پاؤں کا جو اوپری حصہ ہے وہ بائیں پاؤں کے نچلے حصے کے اوپر ہو. یعنی جو دائیں پاؤں کو جب آپ فولڈ کر کے اس طرح سے بیٹھیں گی، یہ تو غالباً اس طرح سے تصویر ہمارے سامنے نہیں ہے کہ میں بالکل ویسے سمجھا سکوں، لیکن سمجھے یہ جو دایاں پاؤں انہوں نے موڑا ہوا ہے، اس کو اگر اس پاؤں کو اٹھا کے بائیں پاؤں کے اوپر رکھ لیں تو دائیں پاؤں کا جو اوپری حصہ ہے جو کھڑے ہوئے حالت میں مثلا آسمان کی طرف ہوتا ہے، اس کو بائیں پاؤں کے نچلے حصے کے اوپر رکھیں. اس کو تورک کہتے ہیں. اس طرح سے بیٹھنا مستحب ہے، لیکن کسی طرح سے بھی تشہد میں بیٹھ سکتے ہیں، کسی طرح سے بھی. اچھا، تشہد کو عام حالات میں بیٹھ کر ہی پڑھنا واجب ہوتا ہے، بیٹھ کر ہی پڑھنا ہے، سوائے اس کے کوئی بیماریوں کی کیفیات ہوں، مجبوریوں کے کوئی مسئلے ہوں. بہت سے اس پہ انشاءاللہ ہماری بالکل ایک الگ نشست ہوگی کہ بیماریوں کی حالت میں نمازیں کیسے پڑھی جاتی ہیں. اور انشاءاللہ دعا کریں کہ یہ والی بھی ایک سیریز چلے جس کو ہم میڈیکل سائنس کی فقہ کے اعتبار سے اس کا نام دیں گے کہ بیماریوں کی حالت میں کس طریقے سے مریضوں کو اعمال انجام دینے ہیں. انشاءاللہ ایک بہت تفصیلی موضوع ہوگا بیماریوں سے ریلیٹڈ فقہی مسائل کا. اس کے اندر یہ والی بات آئے گی کہ کس طریقے سے کب بیٹھنا ہوتا ہے، کب پوری نماز کھڑے ہو کر پڑھنا ہوتی. ہمیشہ بیٹھنے والا مسئلہ نہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ رکوع اور سجدہ بھی کھڑے ہو کر ہی اس کو انجام دینا ہے. لیکن عام حالات میں تشہد کو زمین پر بیٹھ کر ہی انجام دینا ضروری ہے، جب مجبوری وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہ ہو. عام طور پر لوگ مساجد کے اندر دیکھتے ہیں کہ ویسے تو گویا ایسا لگتا ہے جیسے میراتھن ریس سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، اور وہاں آتے ہی مسجد میں جب نماز کا وقت آتا ہے تو سارے کرسیوں کے اوپر جا کر بیٹھ جاتے ہیں. اس سے نمازیں بھی باطل ہوتی ہیں. اپنی جگہ پر اس کی تفصیل آئے گی کہ وہ پورا ایک الگ ہی موضوع ہوگا. اچھا، اور ایک چیز یہ بھی یاد رہے کہ تشہد میں استقرار بھی ضروری ہے. بہت سے لوگ بہت زیادہ ہل کر پڑھ رہے ہوتے ہیں. ساکن حالت کے اندر تشہد پڑھنا ہے، تشہد کو ہلتے ہوئے معمولی سی حرکت ہو تو ٹھیک ہے،
لیکن بہت زیادہ جسم کو اگر حرکت ہو تو وہ صحیح نہیں. اچھا اسی طرح سے کیا اکڑو بیٹھ کر تشہد پڑھ سکتے ہیں؟ اکثر خواتین کو بھی دیکھا گیا ہے. اچھا خواتین کے ساتھ ایک اور بھی مسئلہ اس کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے, اور وہ والا مسئلہ ہے کہ عورتیں عام طور پر سینے پر ہاتھ رکھ کر جو نماز پڑھتی ہیں. تو یہ اس سے پہلے بھی ہم نے مدرسے کی پوسٹ وغیرہ کے اندر بھی اس کو مینشن کیا تھا کہ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک اس کا مستحب ہونا ثابت نہیں. لیکن اگر کوئی عورتیں اس سے پہلے اس طرح کی نمازیں پڑھتی رہی ہوں تو وہ ان کی سب نمازوں کو صحیح سمجھتے ہیں. لیکن آیت اللہ سیستانی کے نزدیک اس کا الگ سے سینے کے اوپر ہاتھ باندھنا, اس سے تو نماز باطل ہوتی, لیکن صرف سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کر, عام طور پہ بڑی بوڑھی خواتین کو آپ نے دیکھا ہوگا, کچھ پرانے ایسے مجتہدین کی تقلید میں وہ رہی ہیں جس میں وہ مستحب بھی سمجھتے تھے, اور خود آیت اللہ خامنئی آج مستحب سمجھتے ہیں اس کو, اور دیگر اور کچھ علماء بھی ہیں کہ جس کو مستحب سمجھتے ہیں. لیکن آقا سیستانی کے نزدیک اس کا مستحب ہونا ثابت نہیں ہے, یعنی ثواب نہیں ملے گا. لیکن اگر انہوں نے اس طرح سے نمازیں پچھلی پڑھی ہیں تو اس سے نمازوں پہ کوئی فرق نہیں پڑا, وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کی نمازیں غلط ہیں, ان کی نمازیں صحیح ہیں. اچھا اسی طرح سے ایک اکڑو کا مسئلہ یہ ہے کہ اکڑو بیٹھ کر تشہد پڑھا جا سکتا ہے, اور اگر کوئی شخص اس انداز سے پڑھ لے. لیکن البتہ اس کا بھی خیال رکھیں, خود ہمارے استاد محترم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایران میں یہ چیزیں رائج نہیں ہیں, باقاعدہ وہاں پر ایک خاتون کی پٹائی بھی اس وجہ سے ایرانی خواتین نے لگا دی تھی کہ وہ اس طرح سے اکڑو میں بیٹھ کے پڑھ رہی تھی. خیر وہ پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا وہاں پر, لیکن صرف یہ بات ہم تک پہنچی. خیر تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک چیز کہلاتی ہے تجافی. بعض اوقات اس طرح سے بھی بیٹھنا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے میراتھن وغیرہ کے اندر آپ نے دیکھا بھی ریس شروع ہونے والی ہے, تقریباً ویسا ہی, یعنی اتنا تو نہیں کہ انسان جو ہے اس نے ہاتھ زمین کے اوپر رکھے ہوتے ہیں, گھٹنے اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں, اور پھر ایک فائر ہوتا ہے, مثلا یہ نماز کی بات نہیں بتا رہا میں, اس سے ہٹ کر, اور اس کے بعد پھر لوگ سب دوڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس میں نماز جماعت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نماز جماعت میں ایک آدھ یا دو رکعتیں پیچھے ہوں تو پھر تجافی کی حالت میں بیٹھنا ہوتا ہے, تاکہ آپ الگ شمار کیے جائیں اس جماعت سے کہ آپ کی رکعت الگ رکعت چل رہی. اور اس کو تقریباً اور زیادہ واضح طور پر دکھایا جائے تو اس طرح سے, یعنی ہاتھوں کو زمین کے اوپر رکھا جائے, بہتر ہے کہ ہتھیلیاں ہی رکھیں پوری زمین کے اوپر, اور اپنے گھٹنوں کو اٹھا لیں. یہ اچھا عورتوں کے اوپر بھی, اگر مثلا آپ اکثر زیارات کے سفر کے اوپر جاتی تو عورتیں بہت زیادہ نماز جماعت کے مسائل کے اندر پریشان ہوتی ہیں, کیونکہ عورتوں کا زیادہ واسطہ اتنا بدقسمتی سے یہاں پر بھی ماحول نہیں ہے کہ عورتیں نماز جماعت کے مسائل سے واقف نہیں ہوتی, اور جب حرموں کے اندر پہنچتی ہیں اکثر لیٹ ہو جاتے ہیں وہاں پر پہنچنے میں, تو آپ کو ایک رکعت پتہ چلا نکل گئی, دوسری رکعت میں آپ شامل ہو رہی ہیں. پیش امام کی مثلا دوسری رکعت ہے, آپ کی پہلی رکعت ہے. اب پیش امام تو اس وقت تشہد میں بیٹھ کر تشہد پڑھے گا, لیکن آپ کی تو پہلی رکعت ہے, تو آپ کو اس تشہد کے درمیان اس طرح سے تجافی میں بیٹھنا لازم ہے. اگر آپ نارمل طریقے سے کوئی شخص ایسے ہی بیٹھا رہے تو وہ گناہ گار ہوگا, اس نے گناہ کیا, یعنی اس کے لیے لازم ہے کہ وہ تجافی میں اس انداز سے بیٹھے. عورتوں کے لیے بھی یہ ہے کہ ان کو بھی تجافی کا اسی طرح سے خیال رکھنا پڑے گا اس وجہ سے. اچھا اب ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے اس میں کہ اچھا یہ فرادہ نماز میں کبھی ایسا مسئلہ پیش نہیں آئے گا, یہ صرف نماز جماعت کا مسئلہ ہے. احتیاط واجب ہے کہ اس انداز سے بیٹھے. مثلا آپ کی پہلی رکعت ہے, پیش امام کی دوسری رکعت ہے, جب وہ تشہد میں آئے گا تو اس طرح سے آپ کو بیٹھنا پڑے گا. وہ تو تشہد پڑھے گا, تو کیا ہم بھی اس کے ساتھ ساتھ تشہد پڑھیں؟ ٹھیک ہے, بیٹھ تو ہم اس طرح سے گئے, تو نہیں, آپ پر واجب نہیں کہ آپ تشہد پڑھیں, آپ خالی اس وقت خاموش رہیں. البتہ صرف آقا خوئی تھے جو کہتے تھے کہ مستحب ہے اور احتیاط ہے کہ تشہد بھی ساتھ ساتھ ہی پڑھ لیں اس کے, لیکن وہ پیش امام کا ساتھ دینے کی نیت سے یا الگ سے واجب نہیں آپ کے لیے کہ آپ تشہد پڑھیں. اچھا, اگر کوئی شخص پیش امام سے پہلے ہی کھڑا ہو گیا, پیش امام تشہد پڑھا ہے, اس نے کہا کہ چھوڑو یہ تو تشہد پڑھا ہے, میں کھڑا ہو جاتا ہوں, کھڑے نہیں ہو سکتے,
لیکن اگر بھولے سے وہ شخص کھڑا ہو گیا تو بہرحال اس کی نماز صحیح ہے. جان بوجھ کر اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے. یعنی انتظار کرنا چاہیے کہ پیش امام تشہد پڑھ کر کھڑا ہو جائے, اور اگر اس سے پہلے کھڑے ہو گئے جان بوجھ کر تو جماعت کی نماز باطل ہو جائے گی. یعنی اس کو پھر فرادہ کی نیت فوراً کر لینا چاہیے اور اپنی نماز الگ سے پڑھنا چاہیے. یعنی خواہ کچھ نہ پڑھیں لیکن اسی حالت میں بیٹھے رہیں جس طریقے سے یہ ابھی آپ کو پوزیشن بتائی گئی. اس کو تجافی کی پوزیشن کہا جاتی ہے, اور یہ عام طور پر وہاں آپ کو بہت کام آئے گی جب آپ سفر زیارات یا مثلاً اور کسی اس طرح کے مقدس سفر کے اوپر جاتے ہیں اور پیش امام سے آپ ایک آدھ رکعت پیچھے ہوتے ہیں. اچھا, کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے, یہ بھی کوئی اس ٹائپ کا ایک سوال تھا, ہم نے مدرسے کے جو فیس بک کا اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر بھی اس کو لکھ کر پوچھا تھا کہ وہ کون سا موقع ہے کہ جب ہر رکعت میں ایک مرتبہ تشہد پڑھنے کا موقع آ جاتا ہے, ایک بار تشہد کا موقع, چاہے خود پڑھیں یا نہ پڑھیں بہرحال تشہد کا موقع آ جاتا ہے. یہ وہی والا موقع ہے کہ جب آپ ایک رکعت پیچھے ہوں. جب ایک رکعت پیچھے ہو رہے ہیں تو آپ کی جو پہلی ہے اس میں پیش امام تشہد پڑھ رہا ہے تو آپ کو تجافی کی حالت میں بیٹھ کر تشہد سننا, ایک وہ بھی ایک موقع ہو گیا. پھر جب پیش امام کی تیسری رکعت ہوگی اور آپ کی دوسری رکعت ہے تو آپ کو دوسری رکعت کا تشہد پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر پیش امام کی جب چوتھی رکعت ہوگی تو وہ آپ کی تیسری رکعت ہے, پیش امام پھر تشہد پڑھے گا, آپ کو پھر تشہد اس کے ساتھ سننا ہے, اور پیش امام چوتھی رکعت میں نماز ختم کر لے گا. لیکن کیونکہ آپ ایک رکعت لیٹ پہنچی تھیں تو ایک رکعت آپ کو پھر بعد میں فرادہ پڑھنی ہوتی, جو آپ کی اصلی چوتھی رکعت ہوگی اس میں پھر تشہد پڑھنا پڑے گا. تو یہ ایک لحاظ سے چاروں رکعت کے اندر تشہد کا موقع ہے. 2 رکعت کے اندر تو فقط سننا ہے آپ کو تشہد, اور 2 میں تو واجب ہے کہ پڑھیں جب آپ کی دوسری اور چوتھی رکعت ہو, 4 رکعت ہی نماز. تو یہ ایک لحاظ سے دماغی جمناسٹک کے طور پر یہ چیز ہم نے اس کو رکھی تھی تاکہ تھوڑا سا ایک دماغ فقہی اعتبار سے بھی تھوڑا کھلے اور ان مواقعوں کا بھی خیال رکھا جائے. اور یہ چیزیں بہت ساری آپ کو بھی پتا ہونی چاہیے کہ اب خواتین بھی سفر زیارت پہ جاتی ہیں تو وہاں اس کی ضرورت پیش آتی ہے. اچھا, تشہد میں ابھی جیسے کہا کہ جس طرح بھی چاہیں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں, جیسے 2 زانوں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک پاؤں کو فولڈ کیا ہوا اور ایک گھٹنا اٹھایا ہوا ہے, اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں. آلتی پالتی مار کر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. آلتی پالتی مار کے بیٹھنا جس طریقے سے عام طور پر, جیسے ابھی آپ زیادہ تر خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, جیسے کھانا کھاتے وقت عام طور پر انسان بیٹھتا ہے, اس کو کہتے ہیں یعنی 4 زانوں ہو کر بیٹھنا, اس طرح سے بھی تشہد پڑھ سکتے ہیں. تو ایسے افراد جو سوچتے ہیں کہ بھئی ہم فولڈ نہیں کر سکتے, اس انداز سے ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے, تو اس طرح سے کر لیں. اور بعض اوقات اگر تکلیف ہے تو ایک گھٹنے میں اگر تکلیف ہے تو ایک گھٹنا مثلا انہوں نے فولڈ کر لیا یا بیٹھ گئے اور ایک گھٹنے کو بالکل سیدھا کر دیا انہوں نے, اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ فوراً یہ دماغ میں سوچ لے کہ کیونکہ میں بیٹھ کے اس طرح سے ٹانگ فولڈ نہیں کر سکتا تو میں کرسی کے اوپر چڑھ کر بیٹھ جاؤں, پوری نماز اس طرح سے پڑھوں, نہیں, یہ نہیں. یا یہ کر سکتے ہیں دائیں یا بائیں دونوں ٹانگیں ایک طرف کر کے بھی بیٹھ سکتے ہیں, جیسے ابھی اس سے پہلے بھی تصویروں کے اندر یہ چیز دکھائی گئی تھی. اچھا, ایک چیز اور ہے جس سے کہتے ہیں ایقاع, کہ تشہد میں ایقاع نہ کیا جائے. ایقاع کیا چیز ہے؟ جائز ہے یہ, البتہ علماء نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے, اور کچھ علماء نے کہا ہے کہ احتیاط مستحب ہے کہ ایقاع نہ کیا جائے. ایقاع اس طرح کی تقریباً پوزیشن کو کہتے ہیں. عام طور پہ بہت سارے افراد کو آپ نے اس طرح سے دیکھا ہوگا کہ وہ اس طرح سے تشہد کے موقع پر انہوں نے اس طرح سے بیٹھے ہوتے ہیں, گھٹنے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں زمین پر, اور تقریباً ایسی پوزیشن ان کی ہوتی. علماء نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ احتیاط مستحب ہے کہ ایقاع نہ کیا جائے. لیکن اگر کوئی ایسی نماز پڑھ بھی رہا ہو تو اس کی نماز باطل نہیں کر سکتا ہے, ایسے پڑھ سکتا ہے, البتہ ثواب نماز کم ہو جائے گا. اچھا, اسی طرح سے جیسے کہ ابھی کہا گیا کہ استقرار ہونا چاہیے, ہلتی ہوئی حالت میں تشہد نہ پڑھے, یہ تو بات ابھی آ گئی. اچھا, تشہد کے جو کلمات ہیں اس میں ترتیب رکھنا بھی ضروری ہے. یعنی جو پہلی شہادت ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ والی, وہ پہلے ہی پڑھنا ہے, اور دوسری شہادت اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ, یہ دوسرے نمبر پر ہے, اور اس کے بعد جو درود پڑھا جاتا ہے وہ تیسرے نمبر پر آتا ہے. تو اس میں ایک ترتیب رکھنا ضروری. آپ یہ نہیں کر سکتے بھئی کلمات تو ہم یہ تینوں ہی پڑھ رہے ہیں لیکن درود کو پہلے پڑھ دیں, پیغمبر کی رسالت کو پہلے کہہ دیں, اس کی گواہی پہلے دے دیں, اور پھر لا الہ الا اللہ کی گواہی بعد میں دیں. یہ اس ترتیب کو نہیں بگاڑ سکتے,
اسی ترتیب کے ساتھ ہی اس تشہد کو پڑھنا ہوتا ہے۔ اچھا، تشہد پڑھتے وقت آپ کی قرات بھی صحیح ہونی چاہیے، قرات صحیح ہونی چاہیے۔ اچھا، اب کچھ جملے اس کے اندر آتے ہیں جو کہ دیکھا جائے صحیح ہیں لیکن فصاحت کے خلاف ہے۔ مثلا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ بھی صحیح ہے لیکن یہ غیر فصیح ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جو اگر کوئی شخص اشہد ان لا پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ غیر فصیح، ثواب ہو سکتا ہے کہ اس کا کم ملے، یا اگر مل بھی رہا ہے تو کم سے کم اس انداز سے آپ نے نہیں پڑھا جو زیادہ اچھا طریقہ تھا۔ جو زیادہ سب سے اچھا ہے وہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ صحیح بھی ہے اور فصیح بھی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو یہاں پر ادغام واجب نہیں، لیکن اگر کوئی شخص اس طرح سے کر دے اشہد اللہ، تو یہ سب سے زیادہ اچھا ہے۔ ان لا سے زیادہ اچھا ہے کہ آپ اسے اشہد اللہ پڑھیں، تو یہ ایک چیز ہو گئی۔ اچھا، ابھی جیسے کہا کہ ادغام اس میں واجب نہیں۔ اچھا، بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ اس طرح سے نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ اگر کوئی شخص ایسی غلطی کر چکا ہو تو اس کو نماز کا اعادہ کرنا لازم نہیں، غلط اس نے کیا ہے اور پچھلی جو غلطیاں ہو گئی وہ اسلام نے معاف کی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اگر کہا ہے اس نے تو اگرچہ غلط ہے لیکن اس کی پچھلی نمازیں صحیح۔ اچھا، مزید کیا غلطی اس میں ہوتی ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، وحدہ یہاں ہے بڑی ہے جسے حلوے والی ہے کہا جاتا ہے۔ اگر آپ اسے کہیں گے یہ دو چشمی ہے لگا دیں گے وحدہ جیسے کہ عام طور پر، تو یہ صحیح نہیں۔ صحیح آپ کو ہا کی آواز نکالنی ہے، اشہد ان لا یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ، وحدہ ہا کی آواز آپ کو صحیح طور پر نکالنی، اور ہلکے سے نہیں نکالنی جیسے دو چشمی ہیں نکالتی ہیں، گول ہے نکالتی ہیں وحدہ، نہیں، وحدہ۔ اچھا، اسی طرح سے لا شریک لہ، بہت سے لوگ، اچھا اگرچہ یہ غلطی ہو سکتا ہے نماز کو باطل نہ کرے، خیر یہ تو چھوٹی ہے تو نہیں لگا سکتے، بہت سے لوگ لا شریک لہ، کلہ ایک ساتھ اور لا شری الگ اس طرح سے پڑھتے ہیں۔ لا شریکا لہ، یعنی لا شریکا پورا ایک الگ پڑھیں، لہ کو الگ پڑھیں۔ لیکن اگر آپ نے کہا لا شریک لہ تو یہ آپ نے اس طرح سے شری الگ اور کلہ الگ کر دیا اس کو۔ اچھا، اسی طرح سے یہ دونوں صحیح ہیں، وحدہ لا شریکا لہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور وحدہ لا شریکا لہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وحدہ لا شریکا لہ یہ بھی صحیح ہے اور وحدہ لا شریک لہ یہ بھی صحیح۔ اس کے بعد وہ اشہد ان محمدن عبدہ، محمدن، محمدن اس میں بھی ہاں صحیح نکالنی اگر آپ نے ہلکے سے محمدن، اب یہ آپ نے ایک لحاظ سے دو چشمی ہے لگا دی اس میں، یعنی لفظ ایک لحاظ سے بدل جائے گا، یہ نہ کریں۔ وہ اشہد ان محمدن گول ہے میں، اور یہ جو بڑی ہے ہوتی ہے اس کے اندر آپ کو اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی کہ تشہد کے اندر لوگ اکثر دیکھا ہے کہ وہ الحمد اور دوسرے سورے وغیرہ کے اندر تو ٹھیک پڑھ لیتے ہیں، تشہد اور بعد کے جو اذکار ہیں ان کے اندر یہ غلطیاں کرتے ہیں، تو اس میں ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی کہ ہم کیسی آواز نکال رہے ہیں۔ وہ اشہد ان محمدن، تو محمدن نہیں بلکہ محمدن کی آواز نکالنی ہے ہا کی۔ پھر اس کے بعد ایک اور غلطی ہوتی ہے، اصل جملہ یہ ہے محمدن عبدہ و رسولہ، لوگ اسے پڑھتے ہیں محمدن عبدہ و رسولہ۔ اچھا، اس میں غلطی ایک اور بھی ہوتی ہے، اس میں عین کے بجائے الف لگا دیتے ہیں، عبدہ، الف بے دال اور دال کے اوپر بھی زبر، عبدہ، عبدہ تھوڑی ہے، عبدہ
عین کی آواز بھی صحیح نکلے اور دال کے اوپر پیش بھی لگانا ہے، زبر نہیں لگانا ہے، تو تشہد کے اندر یہ والی غلطی بھی ہوتی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ورسولہ یا ورسولہ، یہ دونوں صحیح ہیں، دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ یا وَرَسُولُهُ، دونوں ٹھیک ہیں، لیکن وَرَسُولُهُ جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اچھا، پھر اللہم صلی علی، اس میں لوگ صلی سین سے پڑھتے ہیں، اکثر علماء کہتے ہیں کہ معنی بھی بدل جاتے ہیں، تو یہاں صاد کی آواز نکالنی ہے، صلی۔ اچھی طریقے سے آپ باقاعدہ کسی سے سیکھیں کہ یہ سین نہیں ہے بلکہ صاد ہے، تو اس میں اس کی الگ آواز نکالنی ہے۔ اچھا، جیسے جملے ہیں اس کو ویسے ہی پڑھنا ہے، اس میں اپنی طرف سے کچھ اضافے وغیرہ، کچھ اضافے ایسے جن کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ مثلا اگر کوئی شخص کہے کہ ہاں یہ تو ہو گیا، ابھی کوئی اگر یہ کہے کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، محمدن عبدہ و رسولہ کے بجائے وہ یہ پڑھ دے، اگر کہ ٹھیک ہے سب کو پتہ ہی کہ محمد اللہ کے بندے ہیں، یہ میں نہیں کہتا، اس کے بجائے اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ دیتا ہوں، تو کیا تشہد صحیح؟ نہیں، یہ صحیح نہیں، اس کی اجازت نہیں۔ ہاں البتہ اگر سستانی نے لکھا ایک چیز، اس میں کوئی حرج نہیں، اگر آپ اس تشہد کو اس طرح سے پڑھیں، وہ اشہد ان محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ و رسولہ، یہ ٹھیک ہے، اگرچہ جیسا رائج ہے ویسے ہی پڑھیں، لیکن ایک سوال ہے کہ بیچ میں اگر ہم جہاں پیغمبر اسلامی کا نام نامی آ رہا ہے اس جگہ اگر ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایڈیشن کر دیں اس تشہد میں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اچھا، کیوں صحیح ہے یہ ابھی ہم جو ہماری اگلی نشست ہوگی نا تشہد کے موضوع پر، اس کے اندر اس کی تفصیل مزید آئے گی کہ یہ اس کی اجازت کیسے ملی، جبکہ تشہد تو وہی ہے جو کہ پرسکرائبڈ بتایا گیا، پھر اس کی اجازت کیسے؟ تو یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اشہد ان محمد رسول اللہ پہ آپ اکتفا نہیں کر سکتے، وہ ٹھیک نہیں تھا، لیکن وہ اشہد ان محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ و رسولہ، یہ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دیکھیے یہ جو ہے یہ واجب تشہد ہے جو عموماً پڑھا جاتا ہے، ابھی تک جو بیان ہوا، کچھ مستحبات بھی ہیں تشہد کے، وہ بھی تھوڑے سے سن لیجیے۔ ایک تو اس کے اندر یہ ہے کہ تشہد میں متورکن بیٹھا جائے، تورک، ابھی اس سے پہلے جو آپ نے بہت ساری اقسام دیکھی تھی بیٹھنے کی، ان میں جو سب سے بہتر ہے وہ وہی تورک والی ہے کہ جس کے اندر دائیں پاؤں کا اوپری حصہ بائیں پاؤں کے نچلے حصے کے اوپر ہو۔ یہ تو آپ کو کر کے ہی پتہ چلے گا کہ، اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس انداز سے بیٹھتے بھی ہوں، لیکن یہ کہ اس کو اس انداز سے سوچیے کہ دائیں پاؤں کا جو اوپری حصہ ہے اس کو بائیں پاؤں کے نچلے حصے کے اوپر رکھیں، یعنی تلوے کے اوپر رکھیں۔ یہ بیٹھنا اس انداز سے مستحب ہے، اس کو کہا جاتا ہے تورک، تشہد میں متورکن بیٹھا جائے۔ ذکر تشہد سے پہلے الحمدللہ کہا جائے، ہاں یہ اس طرح سے بیٹھے۔ پھر ہے ذکر تشہد سے پہلے الحمدللہ کہے، یہ مستحب ہے۔ یا تشہد شروع ہونے، اچھا ہاں الحمدللہ کا دیکھیے اتنا زیادہ کہ حضرت آدم سے جو پہلا خطاب ہوا تھا تو حضرت آدم نے جب روح پھونکی گئی تو خود حضرت آدم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہوئے بیٹھے تھے، تو اتنا یہ مستحب اس وجہ سے تشہد میں الحمدللہ کہنا، یعنی کہ امام معصوم اس کو کامل ترین شکر قرار دیتے تھے۔ ایک تو خود آپ کو نماز پڑھ رہی ہیں، آپ کتنی شکر کا موقع ہوگا کہ پروردگار نے آپ کو اس عادت دی ہے، تو تشہد میں اس سے پہلے، تشہد کو شروع کرنے سے پہلے الحمدللہ کہنا، تو پھر پروردگار کی طرف سے جواب آیا تھا کہ آدم تم پر اللہ کی رحمت ہو، جب انہوں نے حمد خدا کی تھی الحمدللہ کہا تھا۔ اچھا، پھر یا الحمدللہ کہے یا یہ جملہ کہے بسم اللہ و باللہ والحمد للہ وخیر الاسماء للہ، یہ کہے، اور اس کے ساتھ ملا بھی سکتا ہے، الحمدللہ کے ساتھ بھی ملا سکتا ہے اس کو، تو یا صرف الحمدللہ کہے اور پھر تشہد پڑھنے لگے، یا الحمدللہ کے بعد بسم اللہ و باللہ والحمد للہ وخیر الاسماء للہ یہ کہے۔ اچھا دیکھیے، کیونکہ ہم دیکھیے
ایک تو واجب تشہد تو آپ نے سن لیا، لیکن ہم نماز کا ہمارا عنوان ہے بہترین نماز کیسے پڑھیں، بہترین نماز، تو اس کی یہ تفصیل آ رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یا یہ کہے بسم اللہ و باللہ والحمد للہ و خیر الاسماء کلھا للہ، خیر الاسماء کے بعد کلھا کا ایک جملے کا اضافہ ہے، یہ بھی کہہ سکتا ہے۔ لیکن اکثر لوگ اس میں کہتے ہیں وہ اسماء الحسنى للہ، یہ نہ کہے، علماء نے اس کو منع کیا۔ یہ اس کے کچھ معنی کے اندر ایسی کچھ تبدیلی ہو جاتی ہے کہ اس کو منع کیا گیا ہے، وہ اسماء الحسنى للہ نہ کہے، وہ اسماء الحسنى کلھا للہ کہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، انگلیوں کو ملا کر رانوں پر رکھے، ملا کر انگلیوں کو کوشش کرے کہ آپس میں اور قریب قریب کر کے ملا دے، پھیلا کر بھی رکھ سکتا ہے لیکن انگلیوں کو اگر ملا دے تو اور زیادہ بہتر ہے۔ اور مستحب ہے کہ اس کی نگاہیں گود پر ہوں۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ نگاہیں اس میں سجدگاہ کی طرف ہوں، نہیں، یہ سجدگاہ کی طرف دیکھنے کا موقع نہیں، اس میں نگاہیں تشہد پڑھتے وقت انسان اپنی گود میں رکھے، یعنی نگاہوں کو نیچے جھکا کر گود میں۔ اور وہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، جس وقت یہ جملہ کہے اس کے بعد ایک جملہ اور کہنا بھی مستحب ہے، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ واشہد ان ربی نعم الرب وان محمدا نعم الرسول اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو تشہد اور آپ کا بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا اگر آپ نے ان جملوں کا اس کے اندر اضافہ کر دیا۔ اور یہ تو بھی مختصر ترین تشہد تھا، ابو بصیر کی ایک معتبر روایت کے اندر ایک تفصیلی تشہد بھی ہے جسے آپ پڑھ سکتی ہیں، اور آیت اللہ سیستانی نے بھی اس تشہد کو باقاعدہ ایک تفصیلی تشہد بھی ہے۔ اور یہ یقین کیجیے اگر آپ نے مشکل سے، اچھا آپ کہیں گے کہ تو بہت مشکل، بہت بڑا لگ رہا ہے، آغا سیستانی نے اس کو عروۃ الوثقی کی دوسری جو جلد ہے اس کے اندر اس کو اس ابو بصیر کی معتبر روایت سے ایک تشہد آیا ہے جو اس میں کافی عقائد حقہ بھی ہیں۔ اگر آپ کو یاد کرنا مشکل ہو تو تشہد کے اندر ویسے بھی گود میں رکھ کر اس کو ایک پرچہ اگر ہو اپنی گود میں رکھ لیں، ویسے بھی گود کی طرف دیکھنا تشہد میں مستحب ہوتا ہے، تو دیکھ کر بھی اس تشہد کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کو لکھا ہوا بھی ہم دے دیں گے، بلکہ جو اعراب لگا ہوا وہ بھی آپ کو دے دیں گے، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ پورا تشہد اور مہینے بھر 2 مہینے بھی اس طرح سے دیکھ کر آپ پڑھتی رہیں تو انشاءاللہ آپ کو زبانی یاد، اگرچہ نماز میں دیکھ کر پڑھنے کا ثواب کم ہے، ثواب کم ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی آپ کو ایک پریکٹس کے لیے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا جبران ہو جائے، اتنا زیادہ اس کے اندر عقائد حقہ کی تکرار ہوئی ہے کہ یہ تشہد اس وقت بہترین اور بڑا عظیم تشہد جو ہے وہ بن جائے گا اور بے پناہ فائدے دلوائے گا آپ کو۔ تو یہ والا جو تشہد ہے یہ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ کچھ عرصے میں زبانی بھی یاد ہو جائے گا۔ اچھا، ابو بصیر کی ایک غیر معتبر روایت بھی ہے جس کے اندر شہادت ثالثہ ذکر ہوئی، یہ انشاءاللہ جب ہماری اپنی، جس کو اکثر افراد بہت زیادہ اس میں پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے اس کے اندر وہ غیر معتبر روایت ہے۔ اچھا، وہ کس طرح سے غیر معتبر ہے انشاءاللہ جو ہماری اگلی نشست میں آئے گا، کیونکہ بہرحال اس کو بھی ایک فقہی مسئلے کو فتنہ بنا دیا گیا ہے۔ اگر فقہی مسئلے کی حد تک رہتا تو کسی کو کوئی اعتراض کی بات نہیں تھی، ہر شخص اپنے مجتہد کے فتوے کے مطابق عمل کرے، لیکن اب وہ اس کو ثابت کر کے سارے مجتہدین اس کے علاوہ جو غلط ہیں اور وہ غیر حلالی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا اور وہ مقصر ہیں اور امیر المومنین کی ولایت کو نہیں مانتے، جب اس قسم کی باتیں جاہلانہ انداز سے کی جائیں گی تو پھر اس کا اس انداز سے جواب بھی دینا ضروری ہو جاتا ہے کہ جو آپ چیز پیش کر رہے ہیں وہ خود غیر معتبر ہے، ورنہ تو ان مجتہدین کو بھی کوئی اعتراض نہیں، جہاں انہوں نے اتنے تفصیلی، ابھی آپ نے دیکھا آغا سیستانی نے ابو بصیر کی معتبر روایت کا کتنا تفصیلی تشہد جو ہے وہ ذکر کیا ہے، تو اس کے اندر اس جملے کا ایڈیشن کر کے اور سیاست دانوں کی طرح سے معاذ اللہ عوامی جو ہے مقبولیت کا فتویٰ اور دے کے اپنے حمایتیوں کی تعداد میں اضافہ کر سکتا تھا، مقلدین کی تعداد میں مجتہد، لیکن ایسا نہیں ہے، اس میں معتبر اور غیر معتبر کا ایک فرق ہے۔ تو غیر معتبر بھی ہے، وہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں آئے گا، اور اگر وہ پڑھ دیا جائے تو بہت سارے مجتہدین کہتے ہیں کہ نماز باطل بھی ہے۔
اچھا، اب یہ جو معتبر روایت کا جو تشہد ہے، تشہد کے بعد یعنی عام طور پہ بھی جو آپ تشہد پڑھتی ہیں اس کے بعد مستحب ہے کہ کہیں وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ، یہ بھی کہنا مستحب ہے، یہ کہنا مستحب ہے کہ پیغمبر کی شفاعت امت کے حق میں پروردگار قبول فرما اور ان کے درجات میں اضافہ فرما، یہ ہم کہتے ہیں۔ باقاعدہ پیغمبر کے لیے ایک دعائیہ جملہ کہنا ہے پیغمبر کی رسالت کی گواہی دینے کے بعد، کہ جب اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہہ دیں تو اس کے بعد کہیں وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ، پر پیغمبر کی شفاعت امت کے حق میں قبول وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ فِي أُمَّتِهِ، بہت سی تشہد کی جو عبارتیں ہیں اس کے اندر یہ فی امتہی کا لفظ بھی، اور ان کے درجات میں اضافہ فرما۔ اچھا، اب دیکھا جائے تو یہ تو دعا ہے۔ اب آغا سیستانی سے بھی ایک سوال پوچھا گیا کہ جب تشہد میں یہ ختم کرنے کے بعد ہم یہ دعائیہ جملہ کہہ رہے ہیں تو کیا ہم اس دعائیہ جملہ کہتے وقت ہاتھوں کو بلند کر سکتے ہیں، جس طریقے سے ہم دعا میں ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں؟ اس انداز سے مثلا آپ نے یہ وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ فِي أُمَّتِهِ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ کہتے وقت ہاتھوں کو بلند کر دی، اس طرح دعا میں بلند کرتے ہیں۔ تو آقا سیستانی نے فرمایا کہ ایسا کرنا جائز تو ہے لیکن قصد ورود نہ کیا جائے، یعنی یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہاتھ بلند کرنے کا۔ جائز ہے ایسا کرنا، کریں نہیں آپ، یعنی مشورہ میرا یہ ہے کہ بالکل نارمل طریقے سے اس میں کوئی نئے طریقہ کار کو داخل نہ کریں، لیکن آپ کے سامنے کیونکہ جب پڑھ رہے ہیں آپ تو ساری تفصیلات جو ہیں اس کی بیان کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ فِي أُمَّتِهِ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ کہتے وقت ہاتھوں کو بلند کرنا جائز تو ہے لیکن قصد ورود نہ کیا جائے، یعنی یہ نیت نہ کی جائے کہ پروردگار نے اس کا حکم دیا کہ ہاتھوں کو بلند کرو اس جملہ کہتے وقت، نہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد جب تشہد ختم کر لیں اس کے بعد مستحب ہے کہ 7 مرتبہ سبحان اللہ 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 کہا جائے۔ یہ عام طور پر رائج نہیں ہے لیکن یہ مستحب ہے کہ تشہد کو ختم کرنے کے بعد 7 مرتبہ سبحان اللہ کہا جائے۔ اچھا، ایک تو ابو بصیر کی تفصیلی روایت کا جو ایک تفصیلی تشہد ہے وہ تو آپ نے ظاہر ہے وہ لکھا ہوا ہی آپ کو ملے گا، تو آپ اس کو دیکھ کر تشہد کے درمیان پڑھ لیجئے گا۔ لیکن عام طور پر اگر کوئی شخص اتنا طویل تشہد نہ پڑھنا چاہے تو کم سے کم سارے فائدے ثواب لینے کے لیے اس مختصر ترین تشہد جو آج تک آپ نماز میں 3 کلمات والا پڑھتی رہی ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے یہ جو ان جملوں کا اضافہ کر لیں تو ثواب بہت بڑھ جائے گا۔ وہ یہ والا تشہد پڑھیں، بسم اللہ و باللہ والحمد للہ وخیر الاسماء للہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ، اشہد انک نعم الرب وان محمدا نعم الرسول، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وتقبل شفاعته فی امته وارفع درجته، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مختصر ترین تشہد تو وہ ہے جو واجب والا آپ پڑھتی ہیں، اس میں تھوڑے سے چند کلمات کا ایڈیشن ہے، لیکن یہ بہت بھرپور تشہد ہو جائے گا اور بہت زیادہ ثواب اور فائدوں کو آپ اکٹھا کر لیں گی، اور اتنا زیادہ مشکل بھی نہیں ہے، اور یہ تشہد پڑھنا شروع کریں تو بہترین سے بہترین نماز ہوتی چلی جائے گی۔ اور اس سے بھی زیادہ بہتر وہ تفصیلی تشہد ہے جو آغا سیستانی نے عروۃ الوثقی کی دوسری جلد میں اس کو نقل کیا ہے، وہ آپ دیکھ کر پڑھیں اور کچھ عرصے میں زبانی یاد کریں۔ اس کے اندر تمام عقائد حقہ بھی ہیں، ان کی تکرار ہوتی رہی تو وہ قبر کے اندر بھی بہت کام آئیں گے۔ اچھا، اب اس کے بعد مستحب ہے کہ عورتوں کی یہ الگ سے مستحب ہے کہ جس وقت وہ بیٹھیں تو اپنی دونوں رانوں کو آپس میں ملائیں، یہ مستحب ہے۔ جیسے عام طور پر اس انداز سے مرد ذرا اپنی جو ہے وہ رانوں کو دور دور رکھ کر بیٹھتے ہیں، خواتین کے لیے مستحب ہے اس کو ملا کر بیٹھیں۔ اچھا، اور ایک بات اس کے اندر اور
نقل کر دی جائے، اکثر لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کچھ غیر شیعہ حضرات اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے وقت انگلی کو اٹھاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو نیچے گراتے ہیں. تو یہ ہمارے برادران اہل سنت کے ہاں کچھ ایسی روایات ہیں جن کی بنا پر وہ اس عمل کو انجام دیتے ہیں، لیکن ہماری فقہ کے اندر ایسی کوئی تاکید نہیں. یا مثلا کہتے وقت انگلیوں کو گھمانا، انگشت شہادت کو گھمانا یا اوپر کی طرف اٹھانا پھر نیچے اس کو گرانا، یہ والا جو ہے مسئلہ ہمارے ہاں نہیں. لیکن کوئی شخص اگر ہمارے ہاں بھی ایسا کر لے تو کیونکہ یہ فعل قلیل سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یعنی نماز پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ نماز اس کی باطل ہو جائے کہ اس نے ایسا کیوں کیا. لیکن اگر کیونکہ ہمارے حکم نہیں تو اس وجہ سے یہ نہیں کیا جاتا. اچھا، یہ تو ابھی آپ نے سن ہی لیا کہ یہ بتقبل شفاعتہ فی امتہ ورفع درجتہ جو ہے، یہ باقاعدہ تہذیب الاحکام کی دوسری جلد میں باقاعدہ ایک روایت آئی ہے شیخ طوسی کی کتاب میں. اس کی بنا پر یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے کہ پروردگار پیغمبر کی شفاعت کو امت کے حق میں قبول فرما اور ان کے درجات میں اضافہ فرما. اچھا، اب ایک سوال یہ کہ کیا رسول اللہ کو ہماری دعا کی ضرورت ہے کہ میں یہ والی دعا پیغمبر کے لیے کہیں کہ پروردگار پیغمبر کے درجات میں اضافہ فرما؟ کیا پیغمبر ہماری کسی دعا کے محتاج ہیں؟ تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ پیغمبر ہرگز بھی ہماری دعا کے محتاج نہیں، لیکن یہ جو دعا ہے کہ پیغمبر دعا کے تو محتاج نہیں، لیکن پیغمبر اسلام پروردگار عالم کے ضرور محتاج ہیں، اور مسلسل پروردگار کی رحمت اور فضل اور کرم ان کے اوپر نازل ہوتا رہے اس بات کے ضرور محتاج ہیں. کیونکہ دیکھیے درجات جتنے بھی پیغمبر کے بلند ہوتے چلے جائیں گے، کمال کی کوئی حد نہیں، کمال مطلق پروردگار عالم کے پاس ہے، اور کمال کی کوئی حد نہیں، یعنی پیغمبر کے جتنے بھی درجات بلند ہوتے چلے جائیں کیونکہ کمال مطلق صرف پروردگار کے پاس ہے، تو ہر وقت ان کے اوپر فضل و کرم اور ان کے درجات کی بلندی ممکن ہے. خود ایک علماء کے اندر بحث ہے کہ کیا محمد و آل محمد علیہ السلام کا علم رک گیا ہے یا آگے کی طرف اب بھی بڑھ رہا ہے. علماء کہتے ہیں ان کا علم رکا نہیں، ابھی تک ان کا علم مسلسل آگے بڑھ رہا ہے. ان کے درجات ایک جگہ پہ رک نہیں گئے ہیں، بلکہ اب بھی مسلسل ان کے درجات پروردگار اپنے فضل و کرم سے بڑھاتا ہی چلا جا رہا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اچھا، اب دیکھیے آیت اللہ سیستانی ہوں یا آیت اللہ وحید خراسانی ہوں، ان کے نزدیک وتقبل شفاعتہ وارفع درجتہ یا فی امتہ ہی یہ جملہ کہنا مستحب ہے. البتہ آغا کوئی اس جملے کو فقط تشہد اول میں درود کے بعد مستحب سمجھتے تھے، صرف تشہد اول میں، یعنی اگر 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو تشہد اول دوسری رکعت والا، اور اگر مغرب کی پڑھ رہے ہیں تو جو دوسری رکعت والا جو تشہد ہے وہ تشہد اول ہے، اور تیسری اور چوتھی رکعت کا جو تشہد ہے وہ تشہد ثانی ہے، دوسرا تشہد کہلاتا ہے. لیکن دیگر علماء کہتے ہیں کہ نہیں، چاہے دوسری رکعت والا ہو یا چوتھی رکعت والا، اس کے بعد یہ وتقبل شفاعتہ پڑھ سکتے ہیں. اور کچھ علماء نے رجائے مطلوبیت لگا ہے، لیکن بہرحال یہ تاکہ آپ کے سامنے یہ چیز آ جائے. اچھا، پھر ایک سوال یہ ہے کہ کیا تشہد میں درود کے بعد وعجل فرجہم کہہ سکتے ہیں؟ مثلا ہم کہیں اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، یعنی یہاں پر وعجل فرجہم لگا دیں ہم تشہد والے اس کے پارٹ میں، تو جواب ہے کہ جی ہاں ایسا کر سکتے ہیں. علماء نے اس کی اجازت دی ہے، وعجل فرجہم تشہد کے درود کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے. اچھا دیکھیے، درود میں بھی یہی ہے کہ اسے ایسا ہی پڑھا جائے گا جیسے کہ ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اگر کوئی شخص اس کو تبدیل کرے، مثلا اکثر جگہوں پہ سننے میں آتا ہے رب صلی علی محمد وآل محمد، تو آغا سیستانی کے نزدیک یہ تشہد اس طرح سے اللہم صلی علی کے بجائے رب صلی علی محمد وآل محمد کہنا صحیح نہیں. اور اگر جاہل قاصر رہا ہے، اس کو کسی نے بتا دیا تھا، وہ ویسے ہی پڑھتا رہا، تو اس کی نمازیں صحیح ہیں.
لیکن اگر جاہل مقصر ہے، اس نے خود سے اس طرح سے پڑھنا شروع کر دیا، تو فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر ان تمام نمازوں کی قضا کرنا پڑے گی جس میں اس نے رب صلی علی محمد وآل محمد پڑھا۔ اچھا، پھر ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا تشہد کے الفاظ کی تکرار کی جا سکتی؟ تکرار کرنا، جب تک مثلا ہم بار بار، ابھی آپ نے اتنے سارے تشہد میں قرات کی غلطیاں تھوڑی سنی تھیں، اب آپ کو شک ہو رہا ہے، آپ بار بار تشہد کے الفاظ کی تکرار کر رہی ہیں، تو جواب ہے کہ جی ہاں، تشہد کے الفاظ کی اس وقت تک تکرار کی جا سکتی ہے جب تک کہ صحیح طور پر تلفظ کے ساتھ تشہد ادا نہ ہو جائے۔ البتہ وسواسی ٹائپ کا بننے کی ضرورت نہیں۔ بہت سے لوگ قرات کی ایسی اس میں پھنس جاتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ایک جملے کو 10 دفعہ 15 دفعہ پڑھتے چلے، وہ یعنی وسواس ہوتا ہے۔ وہ حسن قرات کی تمام پابندیوں کا خیال کرنا نماز میں ضروری نہیں، بلکہ آغا سیستانی نے جملہ کہا کہ بہت سی قرات کی قوانین ایسے ہیں کہ وہ نماز میں بلکہ شاید جائز بھی نہ ہو۔ تو وہ تھوڑا سا آپ سیکھ لیں کسی کے واجب جو ہے وہ کس طرح سے آپ کا صحیح طور پر ادا ہو جائے۔ بہت سے لوگ جو حسن قرات کی جو مستحب ٹائپ کی باتیں ہیں وہ بھی لازم قرار دے دیتے ہیں، اور جب لوگ اس کو فلفل نہیں کر پاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اتنی زیادہ وسوسوں میں جانے کی ضرورت نہیں، البتہ نارمل طریقے سے جو الفاظ تشہد ہیں جب تک 2-3 دفعہ اگر ان کو دوبارہ پڑھ لیا جائے، وسواس کی حد تک نہ پہنچے، تو تکرار الفاظ تشہد سے نماز پر فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر سجدوں کے بعد ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی 2 سجدے کر کے بیٹھے اور شک ہو رہا ہے کہ تشہد پڑھا یا نہیں پڑھا، ابھی کھڑے نہیں ہوئے، ابھی بیٹھے ہی ہیں، اور شک، بعض اوقات ہی شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے تشہد پڑھا یا نہیں پڑھا، تو ضروری ہے کہ تشہد پڑھیں۔ شک ہو سجدوں کے بعد کہ میں نے تشہد پڑھا یا نہیں پڑھا، تو ضروری ہے کہ تشہد پڑھیں۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تیسری رکعت میں کھڑے ہو کر شک ہوتا ہے کہ میں نے تشہد پڑھا یا نہیں پڑھا، ابھی تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے ہیں، یا مثلا ہم نے جو ہے الحمد یا تسبیحات اربع شروع کر دی۔ اگر صرف شک کی حد تک معاملہ ہے کہ پتہ نہیں میں نے تشہد پڑھا یا نہیں پڑھا، تو شک پر توجہ نہ دیں، شک پہ توجہ نہیں دینی۔ مثلا آپ نے تیسری رکعت شروع کر دی، تسبیحات اربع پڑھ رہے ہیں یا مثلا الحمد پڑھ رہے ہیں تیسری رکعت میں، تو شک ہو رہا ہے کہ میں نے تشہد پڑھا ہی نہیں پڑھا، تو اس کھڑے ہونے کے بعد اور اس میں مشغول ہونے کے بعد پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس شک کی طرف توجہ دیں، نماز جاری رکھیں۔ لیکن اگر کسی شخص کو کھڑے ہو کر یقین ہو جائے کہ اس نے تشہد نہیں پڑھا، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ بیٹھ جائے اور تشہد پڑھے، یعنی اگلی رکعت کے رکوع میں جانے سے پہلے اگر اس کو پتہ چل جائے یقینی طور پر کہ میں نے تشہد نہیں پڑھا ہے، تو وہ ریورس گیئر لگائے اور بیٹھ جائے نیچے اور تشہد پڑھے۔ اور اگر نماز میں بالکل ہی تشہد بھول جائے اور بلکہ نماز کے اس کے بعد یاد آئے اور یقین ہو جائے کہ میں نے تشہد نہیں پڑھا ہے، تو آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ فقط اس کو سجدہ سہو کرنا ہے، تشہد کی قضا لازم نہیں۔ تو خیر، ابھی اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگرچہ اس کا جو دوسرا پارٹ ہے، میں خود بھی یہی چاہ رہا تھا کہ جب آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اس کے فضائل سنے، اور اس کے بعد وہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کے فضائل سنے، تو یہ کیسے ممکن ہے جو تیسرا پارٹ ہو اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اگلی پوری ایک نشست اس کے فضائل، اس کی عجیب و غریب اس کے اندر نکات، اس کے اندر عجیب و غریب باریکیاں، عمومی زندگی میں ایسی کرامتوں کا ظہور، اور ان سے عمومی زندگی میں اس درود سے آپ کیسے استفادہ کریں قدم قدم پر، یہ ہماری اگلی گفتگو کا عنوان بنے گا، بہت ہی اہم ہے۔ میں خود بھی یہی چاہ رہا تھا کہ آج تشہد کا یہ والا پارٹ درود والا شروع نہ ہو، تاکہ میں اس کو الگ سے پوری ایک مکمل نشست اسی کے اوپر ہو جائے، جو خدا نے دعا قبول کر لی اور ہو گیا ایسا موقع، لیکن ابھی جو ٹائم بچتا ہے اس میں اتنی جلدی تو نہیں چھوڑا جائے گا آپ کو، تھوڑا سا ٹائم جو باقی رہ گیا ہے۔ اب ہم آپ کو کچھ تشہد سنوا رہے ہیں۔ ابھی تک آپ نے تشہد میں قرات وغیرہ کی کچھ غلطیاں دیکھیں، کچھ میں آپ نے کہا ورسولہ بھی صحیح ہے، ورسولہ بھی صحیح ہے،
اور صلی علی محمد و آل محمد بھی صحیح ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد بھی صحیح ہے، اور بہت ساری ویریشنز تشہد کی ایسی ہیں کہ جو کہ آپ کو اب بہت بغور آپ کو سننا پڑے گا، بہت باریکیوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ تشہد، جو بہت سارے تشہد آپ کے سامنے آئیں گے تو اس کے اندر آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کہاں پر کس عالم نے کس انداز سے تشہد پڑھا ہے۔ الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله وخير الأسماء لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
اللهم صل على محمد وآل محمد. والحمد لله وخير الأسماء لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. لله وخير الأسماء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. والحمد لله وخير الأسماء لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
الحمد لله وخير الأسماء لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد. تو آپ نے دیکھا کہ مختلف جگہوں کے اوپر مختلف طرح سے بہت معمولی فرق کے ساتھ قرات کے جو کہ جائز تمام ویریشنز تھیں اس کے مطابق تشہد پڑھا جاتا ہے. اچھا، اس میں آپ نے دیکھا کہ زیادہ تر مستحبات کلمات تشہد کو علماء نے ادا نہیں کیے، کیونکہ نماز جماعت کا حکم ہے کہ اس میں اضعاف معمومین کا خیال کرنا ہوتا ہے، یعنی سب سے کمزور ترین افراد کا خیال کرنا ہوتا ہے. بہت سے لوگ بوڑھے ہیں، بہت سے لوگ رفع حاجت ان کو کرنا ہے، اور مثلا جلدی چاہتے ہیں کہ نماز ختم ہو وغیرہ وغیرہ اس طرح سے، تو ان کا خیال کرتے ہوئے جب بھی مختصر ترین کلمات تشہد پہ اکتفا کیا جاتا ہے. لیکن آپ کو کیونکہ بہترین نماز پڑھنا ہے، زیادہ تر فرادہ گھر پہ نماز پڑھنا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ تمام مستحبات کے ساتھ نماز پڑھیں. ابو بصیر کی تفصیلی تشہد والی جو تشہد ہے وہ بھی آپ پڑھیں. ہمیشہ نہ پڑھ سکیں تو جس وقت ہو، فراغت ہو، دل چاہ رہا ہو پڑھنے کا، نماز کو اور بہتر بنانا ہو تو اس انداز سے پڑھیں. انشاءاللہ جو ہماری اگلی نشست ہوگی وہ درود ہی کے موضوع پر ہوگی، اور اختتام بھی اسی درود کے کلمے کے اوپر کرتے ہیں. درود بھیجیے محمد و آل برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله